جناب چیئرمین صاحب شکریہ. میرے کولیگز نے بھی موقع اور محل کے مطابق باتیں کی. میں بھی کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں اپنے پارٹی کا بیانیہ یہاں اس مقدس ایوان میں اور 22 کروڑ کی نمائندگی جو کر رہے ہیں تمام عوام کے سامنے پیش کر دوں. جناب چیئرمین صاحب، پاکستان دنیا میں کیا مقام رکھتا ہے؟ امت مسلمہ کا سرخیل ہے، ایک ایٹمی قوت ہے، میزائل ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور امت مسلمہ میں سب سے بڑی فوج رکھنے والی ایک مملکت ہے جو اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے، اگرچہ اس کے لیے ہمارے اکابر نے بہت سی قربانیاں دی ہے. جناب چیئرمین صاحب، ہمارے ملک کا جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے بھی باتیں کی، خاص کر افغانستان کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی، ہمارے ریاستی اداروں کی پالیسی افغانستان کے حوالے سے ہمیشہ ٹھیک رہا اور اس پر میں دلائل دے سکتا ہوں. افغانستان پر جب روس نے الغار کیا، وہ زمانہ ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے تھے، ہم اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل افغانستان کے بارڈر سے ہمارے قبائل لگے ہوئے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، وہاں کمیونسٹ سوشلسٹ ذہن رکھنے والے روس کے پیدا کردہ لوگ اٹھے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ افغانستان روس کے منہ میں ترم نوالا بنا کر دے دیں، اور روس یہی چاہتے تھے کہ وہ گرم پانی تک پہنچ جائے. اور اس سوویت یونین نے کتنے مسلم ممالک کو ہضم کر دیے تھے. تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو اللہ غری کے رحمت بنائے. اس زمانے میں ہمارے پاک فوج نے یقیناً جو پالیسی مراد کی تھی، اور کیونکہ اس زمانے میں حکومت تو عوامی نہیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعیت علماء اسلام ایک جمہوری اور آئینی پارٹی ہے. پاکستان کے اندر سیاسیات میں ہم ریاست و اداروں کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ MRD کے زمانے میں ہم نے کسی سے بھی کم قربانی نہیں دی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے جہاد کے حوالے سے ہمارے اکابر نے جو فتویٰ دیا تھا، اب بھی میں کہتا ہوں ٹھیک تھا کہ افغانستان میں جہاد کے نتیجے میں اگرچہ 30-40 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، لیکن 12 سے زیادہ مسلمان ممالک کو آزادی ملی. یہ تاجکستان، یہ ازبکستان، یہ بوسنیا، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، یہ کمیونسٹ سرخ ریچھ سے جو آزادی ان کو ملی ہے، یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ اس آزادی کی تحریک کی وجہ سے جو مجاہدین نے افغانستان میں چلائی تھی، اور جمعیت علماء نے اس کی ببانگ دول اور مذہبی قوتوں نے ان کی حمایت کی تھی. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ عجیب ہے، افغانستان پر جب بھی کوئی بیرونی الغار ہوا ہے تو ہمارے نام نہاد قوم پرستوں نے پھر کمیونسٹوں کو اس بنیاد پر تسلیم کر دیا کہ کہتے ہیں کہ ہم کامریڈ ہیں، ہم لیبرل ہیں. تو اس زمانے میں انہوں نے روس کی حمایت کی تھی، لیکن ان کو شرم نہیں آئی جب پھر اور اس زمانے میں کہتے تھے کہ یہ مجاہدین امریکہ کی ایجنٹ ہے، یہ مذہبی لوگ امریکہ کی ایجنٹ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس زمانے میں جب روس نے حملہ کیا تھا تو وہ روس کا ساتھ دیتے تھے، لیکن جب امریکہ نے افغانستان پر وہ حملہ کر دیا اور بیرونی مداخلت افغان خاص کر پشتون قوم وہاں کی میجارٹی ہے اس کو تش نش کرنے کے لیے جو انہوں نے حملہ کیا، تو پھر اب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں امریکہ کے ساتھ دیا جائے، کیونکہ اشرف غنی کون ہے؟ اس کی کٹ پتلی تھی. اور یہ حامد کرزئی کون ہے؟ یہ عبداللہ کون ہے؟ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان میں امارت اسلامی طالبان جو کچھ کر رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت کردار انہوں نے ادا کر دیا، اور پاکستان کے لیے ایک حفاظتی پشت کا کردار ادا کر رہے ہیں. میں سوالیہ طور پر یہ کہتا ہوں کہ اشرف غنی کا افغانستان، حامد کرزئی کا افغانستان، عبداللہ کا افغانستان،
پاکستان کا بہترین پڑوسی ہے یا تھا، یا امارت اسلامی ملا عمر کا افغانستان پاکستان کے لیے بہترین تھا؟ جب ملا عمر کی امارت اسلامی قائم کی، افغانستان کے بارڈر پر پاکستان کا ایک فوجی متعین نہیں تھا، آج 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی جوان وہاں قربانیاں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ صاف بات ہے، بات بالکل واضح ہے کہ افغانستان میں امارت اسلامیہ پاکستان کے لیے حفاظتی پشتے سے کم نہیں ہے۔ وہاں قربانی تو افغانی طالبان دے رہے ہیں لیکن دفاع پاکستان کی کر رہے ہیں۔ وہاں راک کے ایجنٹ بیٹھے تھے، وہاں انڈیس بیٹھے تھے اور پاکستان کو دہشت گرد بھیجتے تھے۔ ہمارے 70,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امارت اسلامیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مولانا صاحب کنکلوڈ کریں جی۔ تو میں نے تو ایک موضوع پر بات نہیں کی، یہاں تو گھنٹوں گھنٹوں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی پالیسی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے حق میں وہ بھی لوگ نہیں مانتے تو اب میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ افغانستان میں امارت اسلامیہ کا عملاً قبضہ ہے عوام کی تائید کی بنیاد پر۔ یہ عوامی حکومت ہے، یہ اسلحے کی بنیاد پر نہیں آئے، عوام کی تائید سے آئے، ورنہ امریکہ کو اسلحے کی بنیاد پر کون شکست دیتا؟ یہ طالبان عوام کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں اور عواموں کے افغانستان میں طالبان جو ہے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہاں طالبان کی حکومت آتی ہے اور ہم اس کی مخالفت کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ حمایت نہ کریں نہ کریں، لیکن کم از کم مخالفت نہ کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی دشمنی ہے، یہ پاکستان کی دشمنی ہے۔ پاکستان کے حق میں یہ ہے کہ پاکستان غیر جانبدار رہے، ہم غیر جانبدار پالیسی کے قائل ہیں، لیکن کم از کم یہ انداز جو یک طرفہ ہے یہ قابل قبول نہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، اس کے علاوہ یہ ہمارے قبائل میں مشکلات ہے اور اس پورے 3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں NSC ایوارڈ کا حصہ ہمیں نہیں مل رہا، وہاں اب بھی بد امنی ہے، وہاں ہمارے 12 علماء تقریباً باجوڑ میں شہید ہو چکے ہیں، ہمارے فاٹا کے سالار تھے، ہمارے رضاکار فورس جو ہمارا ہے، یہ رضاکارانہ کام جو کر رہے ہیں، یہ خالص خدمت کی جلد سرشار ہو کر ہمارے جلسوں کا نظم و ضبط اور پھر جس طرح کوئی ایمرجنسی پیش ہوتا ہے وہ اس میں پیش ہوتے، سیلاب کے زمانے میں، زلزلے کے زمانے میں، یہ ریل کا جو حادثہ ہوا تھا یہ ایک سندھ میں، اس میں سب سے زیادہ کردار میرے خیال میں حکومت سے زیادہ انصار الاسلام ہمارے رضاکار تنظیم نے اثر انجام۔ تو یہ ان کا ہمارے سالار تھے، عبدالسلام صاحب کو بے دردی سے شہید کیا گیا، حکومت اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ مفتی سلطان صاحب کو شہید کیا۔ اب اسی رمضان میں ہمارے 2 ساتھیوں کو نشانہ بنائے گئے، مولانا سعود صاحب اور مولانا لقمان صاحب کو زخمی کر دیے گئے۔ اسی طرح شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں یہ حالات ہے۔ میں ریاستی اداروں کو بھی کہتا ہوں، علی محمد خان صاحب بھی موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہاں یہ حالات درست کرے۔ اب زیادہ تقاضا علاقے کا، ریجن کا یہ ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں قبائل جو متاثرین ہوئے تھے، اب تک ہماری قوم سے تعلق رکھنے والے بیٹنی قوم کے متاثرین اب بھی متاثرین ہیں۔ جناب چیئرمین سے اس کے بارے میں اگر آپ رولنگ دیں تو بہتر ہوگا۔ 2228 گرانے رجسٹرڈ پاک فوج نے ان کو رجسٹر کیے تھے اور ان کو کوئی معاوضہ اب تک نہیں ملا۔ جنڈولا کے متاثرین کو کیوں کر متاثرین تسلیم نہیں کرتے؟ کیا کہ انہوں نے ملک کے لیے قربانی نہیں دی تھی؟ اور اب بھی وہاں ہمارے کچھ لوگوں کو اٹھائے گئے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی ہے۔ 4 آدمیوں کو اب لاپتہ تھے، ان کو پھر اور لوگوں کو اٹھا لیے ہیں، تو یہ مسائل بھی ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ جی اب ادھر پیش ہے جی، FR لکی جو میرا علاقائی مولانا صاحب میں ختم کرتا ہوں بات جی۔ FR لکی میں جی جوڈیشل نے کام شروع کیا، الحمدللہ کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور محکمے والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہترین پلیس یہی ہے جس سے سب سے زیادہ تیل اور گیس پاکستان کو ملے گا، اور اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں اب تک ہماری قوم کو اس جوڈیشل کمپنی نے 1 روپے کا کوئی فائدہ نہیں دیا ہے، لیکن ہم اسی امید پر تھے کہ یہ کامیاب ہو جائے، ہمیں تو رائلٹی تو کم از کم ملے گا۔ جناب چیئرمین صاحب وہ کہتے ہیں لوگ کہ اس کا جو پلانٹ لگے گا یہ FR لکی سے باہر لگے گا۔ اسی فلور پر میں کہتا ہوں اگر کسی نے یہ کوشش کی پھر میرے قوم کی ذمہ دار وہی ہوں گے، وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اور ایک اور ضروری مسئلہ جناب، میں نے بار بار ہم یہی کہتے ہیں، لکی مروت
بہت پسماندہ ضلع ہے. اس میں ایک بڑی فیکٹری ہے, پورے ایشیا میں بڑی فیکٹری ہے, سیمنٹ فیکٹری. وہ لکی مرود کی جو سیمنٹ فیکٹری ہے اس سے لکی مرود کو کیا فائدہ ہے؟ وہاں پولوشن انہوں نے دے دیا. وہاں انہوں نے ورثے میں, یہ ہمارے استاد محترم جہاں بیٹھے ہیں تیزو سے تعلق رکھتے ہیں, بہت بڑا ادارہ ہے وہاں لوگوں کو پولوشن دیا. وہاں موسم وہاں جو ہے ماحول کو تباہ کر دیا. وہاں رائلٹی نہیں ملتی. اس کے بارے میں آپ بھی پوچھیں, آپ پر بھی ہمارا حق ہے, آپ ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مرد کے قریب ہے. جناب چیئرمین صاحب, آپ ذرا کم از کم ان سے یہ پوچھے کہ یہ سالانہ 10 ارب تک صرف کمائی کرتے ہیں لیکن مرد کو کیا رائلٹی دیتے ہیں, کیا رائلٹی دیتے ہیں؟ اگر نہیں دیتے کیوں کر نہیں دیتے؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. لیکن مرد کا کم از کم ایک تعلیمی ادارہ تو بنائے, ایک کالج تو بنائے, ایک سڑک تو بنائے. تمام سڑک جو ہیں اسی سیمنٹ فیکٹری کی وجہ سے تباہ ہو گئے. تھینک یو جی, تھینک یو جی مولانا صاحب جی. لکی مرود کا تمام انفراسٹرکچر جو ہے اسی فیکٹری کی وجہ سے تباہ ہوا ہے, لیکن لکی فیکٹری سے لکی کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں. تو اسی طرح جوڈیشل کی وجہ سے کم از کم اس طرح نہ ہو کہ پھر بیٹنی قوم کو کوئی فائدہ اس سے نہ ہو. اس سے پھر ہماری قوم لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ وہ شمشیر زن قوم ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو قربان کر سکتے اپنے علاقے کے لیے. تو بیٹنی قوم کو اس طرح مجبور نہ کرے. تھینک یو جی. آئٹم نمبر 9 جی, میٹر ادر دین پوائنٹس آرڈر جی.